Now can I request Muhammad Muslim to please recite his speech? Muhammad Muslim. محمد وعلي محمد صلوات. اللهم صل على محمد صل وعلى على محمد محمد وعجل وعلى فرجهم. محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. هو خير ناصر ومعين والعاقبة المتقين والجنة الموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وسيدنا أبونا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفهم. وإسلام تمام زمانہ جل تعالی فرج و شریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرزقه وتمته فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پہلے وضو کا پھر سے مطلب بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب اعضائے وضو پر خون ہو تو اس کو پاک کرنے پھر آپ وضو کریں اور 3 مرتبہ ہاتھ تو کلائی دھونا اور 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. یہ سب مستحب. اب واجب وضو بال اگنے کی جگہ سے چھن تک اور جتنا بھی حصہ ہے ہماری درمیانی انگلی اور انگوٹھے جتنا بھی پلاؤ میں جتنا بھی حصہ ہے اس کو کرنا ہے اور سائڈ پہ بھی پڑانا ہے اور پڑا دیا. اب رائٹ ہینڈ میں پانی ڈالا لیفٹ میں ڈالا پھر رائٹ پہ پلا. رائٹ کے کوہنی سے انگلی کے سروں تک. پھر رائٹ ہینڈ میں پانی لیا پھر لیفٹ میں ڈالا کوہنی سے بال انگلی کے سروں تک. پھر سر کا مسا سر سے ہاتھ کو نیچے لے کر آئے اور سر سے اگر چہرے کا پانی ملنا نہیں چاہیے اور پیر کا اگر مسا ہو گیا پھر سر کا ہو گیا پھر پیر کا مسا. رائٹ ہینڈ سے رائٹ پیر کا مسا لیفٹ ہینڈ سے لیفٹ پیر کا مسا. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو آنکھیں کھلی رکھو تاکہ جہنم کے آگ سے بچ سکے اور جب وضو کرو تو سورہ پڑھو تاکہ گناہ معاف ہو جائے. اور میں اپنی امت کو قیامت کے دن وضو کے روشن سے پہچانوں گا. ماشاءاللہ. اللہم صلی اللہ. اور ایک مرتبہ امام
امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. یہ بھی آداب مجلس ہم بھول گئے کہ نام آیا، ہم نے صلوات نہیں پڑھی، اس نے بتایا کہ وہ ایک انکل غلط وضو کر دیتے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم وضو کرتے، آپ بتائیں کہ کس کا صحیح وضو ہوتا ہے. تو پھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے وضو کیا. پھر انہوں نے کہا یہ صحیح پر ہے اور میں غلط پیوں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاء اللہ بیٹا ماشاء اللہ. ہم وضو میں پانی ڈالتے لا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون ڈالا، عبداللہ بی بی کا خون، اور زمین نے انکار کر دیا کہ قیامت کے روز فروٹ نہیں اگیں گے، اور آسمان نے بھی انکار کر دیا کہ بارش نہیں ہوگی، برسے گی قیامت کے دن تک. پھر انہوں نے اپنے چہرے پر پھرایا اور پھر حرملہ نے 3 والا تیر مارا. یوں اسی لیے ادھر بھی لگا اور گلے پہ بھی لگا. اور پھر حرملہ نے کتنا بیڈ کام کیا. پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے پر لے کر آئے تو مانی طرف کے کہا امس لکا یونحر کہ نیچے ماں کے جانور بھی ذبح نہیں ہو سکتے. اللہ لعنت اللہ علی ظالمین لذیم اللہ قریبون بارے علاوہ میرے قبول فرما. الہی آمین. امام حسن تعجیل فرما. الہی آمین. تواب الرحیم ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ان کی مجلس مکمل ہوئی ہے تو 2 ہاتھ آپ لوگ کم سے کم ماتم کر لیں. آگے آپ اپنا کنٹینیو کیجئے گا جعفر صاحب، اس لیے کہ بچے کی پوری حوصلہ افزائی ہو جائے، احساس ہو کہ واقعی پوری، اس لیے کہ اس نے آیت بھی پڑھی ہے، خطبہ بھی پڑھا ہے، مسائل بھی بیان کیے ہیں، فضیلت بھی بیان کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مصائب اور دعا مکمل مجلس. اور ایک خاص پیغام دیا انہوں نے. 2 امام ایک وقت میں وضو کر رہے تھے اور دونوں کا وضو ایک جیسا ہے. تو یہی تو شیعت کی بات ہے کہ 12 اماموں کا وضو ایک جیسا ہے. اگر وہاں پر دوسرے 2 امام آ جاتے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، تو پھر اس کے بعد وہ بوڑھا کہتا بتائیے کہ کون سا صحیح ہے. شاباش، سلامت رہیے ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مکمل تقریر، پرفیکٹ، اور خاص بات یہ ہے مکمل خطبہ. کریم آپ کو خطیب بنائے، عالم باعمل بنائے اور فقیہ اہل بیت بنائے، کیونکہ آپ کی پہلی تقریر، پہلی اسپیچ جو آپ نے دی ہے وہ فقہی مسئلے کو بیان کیا ہے. اور فقہی مسئلے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وضو کا مسئلہ بیان کرنے کا مطلب ہے طہارت کا مسئلہ. اور یاد رکھیں بے دینی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ذہن میں طہارت نہیں ہے. وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ دل میں طہارت نہیں ہے. رشتے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ نفس میں طہارت نہیں ہے. تو یہ طہارت کا موضوع شروع کیا. اللہ توفیقات میں اس بچے کی اضافہ کرے. اور پھر کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ خطبے کے بعد امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کی ہے مسلم نے. تو مولا سلامت رکھیں انشاءاللہ آپ کو. اور خاص بات یہ سبجیکٹ، کیونکہ ضرورت اس بات کی کہ فقہی مسئلوں کو بیان کیا جائے اور اس بچے نے اس اہمیت کو سمجھا ہے. اگلی جو بات خاص کرنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے انگلش کے صرف 3 لفظ استعمال کیے پوری اسپیچ میں. ہاں کئی بار استعمال ہوئے لیکن 3. ایک چن استعمال کیا ہے، ایک رائٹ ہینڈ اور ایک لیفٹ ہینڈ. پیروں کے مسے میں بھی جو اس نے کہا تو رائٹ پیر اور لیفٹ پیر کہا ہے. زیادہ تر اردو استعمال کی ہے، اور خاص جو اردو میں بات کہہ رہا ہوں پھیلاؤ. جب
अंगूठे और दरमियान की उंगली के दरमियान और फैलाव की बात कही है, उसके दरमियान में आने वाला हिस्सा या फैलाव, ये तकरीबन अब लोग इस्तेमाल नहीं करते जिन्होंने 25-25 साल तक कराची, बंबई और लखनऊ में उर्दू सीखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। दूसरी खास बात ये कि बालों के उगने की जगह, ये बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने। उसके अलावा जो है, हम कोहनी तो अब मिलती नहीं, कोहनी गायब हो गई हमारी सोसाइटी से। हम लोग भी अब एल्बो कहने लगे, ढूंढना पड़ता है कि ये कोहनी है कहां। मोहम्मद मुस्लिम ने जो हमारे दरमियान कोहनी खो गई थी, आज के इस मसले में कोहनी ढूंढ कर लाकर दे दी है कि एल्बो का मतलब कोहनी है, उंगलियों के सिरे तक लेके गए हैं। आप अंदाजा लगाइएगा, इन्होंने अब वो नस्बी, रफई और जर्री, क्योंकि बहरहाल हमारी मादरी जबान है, अहले जबान है, हम इस एतबार से कहें कि कहीं सिरे इस्तेमाल होगा, कहीं सिरों इस्तेमाल होगा। इन्होंने दो जगह इस्तेमाल किया और जुमले की तरतीब से जहां सिरे इस्तेमाल होने चाहिए थे वहां इन्होंने सिरों ने इस्तेमाल किया है, जहां सिरों कहना चाहिए था वहां सिरे नहीं कहे। सलामत रहिए, खुदा तौफीकात में इन तमाम बच्चों की इजाफा करे और इसी तरीके से आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहें।